بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، قاضی کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کیونکہ جسٹس منصور کا راستہ روکنا ہے تو 63A کی سماعت جاری ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے کل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے اور 2-3 سماعتوں میں وہ 63A کو کالعدم قرار دے کر لوٹوں کو حلال قرار دے دیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔ یعنی کہ واردات تو یہی ڈالنی ہے نا قاضی صاحب نے۔ اب اس سب کے اندر جناب آخری اوور کا کھیل شروع ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی اننگز کھیل لی ہے، اب باقی ججز جو ہیں وہ اپنی اننگز کھیلیں گے۔ ظاہر ہے وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، قاضی صاحب جو ہیں وہ ون مین آرمی شو جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، باقی ججز جو ہیں وہ یہ ساری تصویر دیکھتے رہیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب باقی تمام تر ججز نے فل کورٹ کی اننگز کھیل لی ہیں، جس کے لیے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی خبر دی ہے، لیکن اب صورتحال بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈی چوک میں اپنے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو آج اڈیالہ جیل میں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے نا، کہ اڈیالہ جیل میں ایمرجنسی الارم بج اٹھے ہیں۔ انتہائی طاقتور ترین شخصیت جو ہے اس کی عمران خان سے ایک خفیہ ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عمران خان کو اس ملاقات میں کیا پیغام پہنچایا گیا ہے اور پھر خان صاحب کیا کریں گے، اور منت ترلے کیے گئے، منتیں سماجتیں کی گئی ہیں، پاؤں پکڑے گئے ایک بار پھر سے۔ پہلے پاؤں تو وہ 22 اگست کے جلسے پر پکڑے گئے تھے، اب دوسری بار پاؤں 4 اکتوبر کے احتجاج پر پکڑے جا رہے ہیں۔ اندر کھاتے کیا صورتحال ہے، اہم ترین تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر دوسری جانب نئے چیف کون ہوں گے، ایک بہت بڑے استعفے کی گونج ہے شہر اقتدار میں، اور لیکن باریک بادات بھی اسی کے اندر، اس حوالے سے اہم ترین خبر ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ اور فائر وال کے ذریعے ہمارے چینل کی ریچ کو گرا دیا گیا ہے تاکہ حق اور سچ کی آواز بند کی جائے، جو انفارمیشن کا فلو ہے، جو آپ کا اور ہمارا رشتہ ہے، اس کے درمیان دراڑ پیدا کی جائے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہمارے چینل جو ہے اس کی ریچ آپ بحال کر سکیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اہم ترین خبریں جناب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت سیاسی منظرنامے میں کچھ بڑی ہلچل ہے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی لمبی ملاقاتیں تھیں اور پھر کوششیں کی جا رہی تھیں، رات کے اندھیرے میں چھٹی کے دن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر باریک واردات، ایک بہت بڑی واردات تھی، وہ باریک نہیں تھی، کھلم کھلا بدماشی کی گئی کہ جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کو پیش کیا جا رہا تھا کہ اس کو ہم منظور کروا لیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ رات پر نہیں مانے، تو پھر وہ اجلاس جو ہے وہ پھر مؤخر ہو گیا۔ اب میاں شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر ہے۔ اب واردات یہ ہے کہ شہباز شریف جیسے ہی امریکہ کا دورہ پاکستان آئیں گے تو فوری طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بل پیش کر دیں گے، آئینی ترمیم بل، اور اس کو منظور کروایا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پرسوں کا بیان آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی آئینی جو بل ہے اس کو منظور نہیں کروا سکتی۔ ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا وکٹ کے دونوں طرف تو نہیں کھیل رہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کی جناب ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ یہ ملاقات بڑی عام ہے۔ اور پھر دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں، وہ بلوچستان بار کونسل لاہور ہر جگہ پر جا رہے ہیں، وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیمی بل جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منظور کروایا جائے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس جو ہے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کو فارغ کیا جائے اور جسٹس منصور علی شاہ کا کسی نہ کسی طریقے سے راستہ روکا جائے، کیونکہ حکومت میں خوف یہ ہے، رانا ثناء اللہ اور دیگر حکومتی شخصیات جو ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے آئیں گے تو 8 فروری کا کٹا کھل جائے گا اور وہ ہماری حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ دسمبر کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے 25 اکتوبر کو یہ اب والے چیف صاحب جائیں گے اور 26 کو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں نا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، لیکن نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ کیوں نہیں جاری ہوا؟ کیونکہ ایکسٹینشن دینی ہے قاضی کو، قاضی پوری کوشش کر رہے ہیں، قاضی صاحب بہت اچھی نوکری بھی کرتے ہیں، اور لیکن ان کی قسمت اتنی بری ہے، پاکستانی تم نے قاضی کے ساتھ بہت پورا کیا۔ کیوں پورا کیا آپ نے؟ یعنی کہ آپ اس کو بتائیں قاضی صاحب کو، میں قاضی صاحب کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ، اگر میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا ہو تو میں قاضی صاحب کو بتاؤں گا، قاضی صاحب آپ گھر میں ڈونٹ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ گھر میں ڈونٹس بنائیں، آپ باہر جاتے ہیں آپ کو کوئی ڈونٹس نہیں دیتا، اور پاکستان کی غریب عوام وہ جیسے جاتی ہے اس نے ڈونٹس کی بھرمار کر دی ہے، اس کو ہر شخص جو ہے وہ ڈونٹس دے رہا ہے۔ ظاہر ہے ٹرسٹیز ڈونٹس میں ایک شخص کو لعنت پڑی، لیکن وہاں پر اگر کوئی غریب بندہ بھی جس کے پاس شاید 15-16 جو ہے ان کا ایک ڈبہ آتا ہے تو وہ اس کو ڈونٹس مل رہے ہیں، تو قاضی صاحب کی اوقات آپ کے سامنے، سوری ٹو سے۔
تو جناب اب جو صورتحال ہے کہ حکومت کی لڑائی کیا ہے؟ حکومت کی لڑائی یہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی کا جج، جو ان کی پسند کا جج ہے وہ چیف جسٹس بن جائے اور قاضی کو ایکسٹینشن دی جائے. حکومت یہ چاہتی ہے اور عمران خان کو لیمینیٹ کرنا ہے، آئینی ترمیمی بل کروا کر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانی ہے، سپریم کورٹ کو فارغ کرنا ہے. یعنی کہ حکومت کی یہ چوائس ہے. اب پی ٹی آئی کی کیا چوائس ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہونے والے جج ہیں، تو وہ فیصلہ دیں گے 8 فروری کا معاملہ. تو پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی جناب یہ چاہتی ہے. اور اگر امینڈمنٹ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال. اگر آئینی ترمیمی بل حکومت پاس کروانے میں ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی سوچ پجار جاری ہے کہ پھر ایسی امینڈمنٹس جو ہیں وہ لائی جائیں گی کہ جس طرح سے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ 5 جو جرنیل ہیں ان کا پینل آتا ہے، ان کے ساتھ کیپیبلٹیز آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم یہ طے کرتا ہے کہ کس کو میں نے آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے. اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپنی پسند کا چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جائے اگر قاضی کو ایکسٹینشن نہیں ملتی. اب یہاں پر بھی حکومت وادات جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ 5 ججز کا پینل آئے گا اور سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا، بلکہ 5 ججز ہوں گے. ان کو ہم دیکھیں گے جو ہماری پسند کا جج ہوگا، جو ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا، جو ہمارے معاملات کے مطابق چلے گا، ہم اس کو چیف جسٹس جو ہے اپوائنٹ کر دیں گے. یہی باتیں آپ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پر ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب اسی کو جرنیل کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے جو ان کے پلان کے مطابق کام کرنا چاہتا تھا. لیکن بعد میں اسی چیف صاحب نے جناب ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا. اب نئے چیف جسٹس کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا عام ترین سوال ہے. بڑا استعفیٰ اور بڑی ریٹائرمنٹ، ظاہر اگر جو یہ امینڈمنٹ صحیح ہوتی ہیں، اس میں ناکامی ہوتی ہے تو چیف جسٹس کو گھر جانا پڑے گا قاضی صاحب کو. تو نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. پھر ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا. پھر ایسی امینڈمنٹ لائی جائے گی، ایسی ترمیم کی جائے گی، ایسی واردات ڈالی جائے گی، پارلیمنٹ کی طاقت کا استعمال کیا جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا پھر راستہ روکا جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک کر ججز کی جو تعیناتی ہے اس کے طریقہ کار کو جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ حکومت کو ان کو نہیں لگانا چاہتی، اور پھر تیسرے سینئر موسٹ جو جسٹس ہیں وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ ان کو کانٹروورشل بنا دیا گیا ہے. اس کے خلاف قاضی صاحب کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں. تو جسٹس منیب اختر صاحب کو جو ہے وہ ایک کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے. اب جو چوتھے جج آتے ہیں وہ جسٹس شائشہ افریدی آتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ اس جج کو جو ہے حکومت کیا بلکہ طاقتور بھی چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جسٹس شائشہ افریدی صاحب کو نیا چیف جسٹس جو ہے وہ لگایا جائے اور وہ چیف جسٹس بن جائیں. اس ساری صورتحال کے اندر اگر آئینی ترمیم بل وہ پیش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس کو پاس کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو جسٹس شائشہ افریدی جو ہیں ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے. وہ زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے، چاہے جس مرضی سماعت کے اندر بیٹھے ہوں ان کے زیادہ ریمارکس بھی سامنے نہیں آتے. تو جسٹس شائشہ افریدی کے اوپر آپ نظر رکھیں. یہاں سے جناب کوئی بڑا بلاسٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. جو ہمارے ذرائع اس وقت ہمیں 2 طرح کی خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم بل اس کو منظور کروایا جائے. اگر وہ نہیں ہوتا، اگر معاملات سیٹل نہیں ہوتے، 63A وہاں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، فل کورٹ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بلا لیتے ہیں، قاضی کو مائنس کر دیا جاتا ہے، تو پھر کچھ اور معاملے کی طرف جائیں گے اور پھر جسٹس شائشہ افریدی کے اوپر جسٹس شفقت جو ہے وہ رکھا جائے گا. اب ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت بدترین لڑائی کا سپر اوور جاری ہے، قاضی صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر دوسری جانب سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی بہت خراب ہے. سپریم کورٹ کے جو 63A کا فیصلہ ہے بہت امپیکٹ رکھے گا پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، وہ پوری کی پوری فضاحت الٹ دے گا. لیکن وہیں پر دوسری جانب عمران خان صاحب مکمل طور پر مزاحمت کر رہے ہیں، قاضی کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں، وکلا آ رہے ہیں، ہر طرح سے عمران خان نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور پنڈی احتجاج آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب وہاں پر بہت غصے میں تھے کہ آپ پنڈی کیوں نہیں پہنچے گنڈا پور. گنڈا پور اگر پنڈی پہنچتا تو بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کی، وہ بہت غصے کے اندر اپنی پارٹی سے نالائیں کہ آپ اس طرح سے احتجاج نہیں کر رہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج ہو، مکمل طور پر مزاحمت ہو. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بیرسٹر گھور کے بارے میں بات کی، یہ بزدل شخص ہے، اس کو ہٹایا جائے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے رؤف حسن نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دیا، ان کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا کر جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب وہ کھل کر علی امین گنڈا پور کی لائن پر چل رہے ہیں، وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، ان کو سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ لگا دیا گیا. یہ بڑا واضح میسج ہے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کے خلاف مکمل طور پر مزاحمت کر رہے ہیں، کھلی جنگ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تمام رابطے خان نے ختم کر دیے ہیں، اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کر دی ہیں. تو نیا پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہٹا کر کسی اور ایسے شخص کو لایا جائے جو خان کو سوٹ کرتا ہو، جو خان کے بیان کے مطابق جو ہے وہ جناب چلتا ہو. تو اس سب کے اندر ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا اہم ترین صورتحال کے اڈیالہ جیل میں ایمرجنسی الارم بجنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک اہم ترین طاقتور شخصیت کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے.
ایک عام پیغام پہنچایا گیا اور یہ منت سماجتیں جو ہیں وہ جناب شروع کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب سے ایک بار پھر سے جناب درخواست کی گئی ہے کہ بڑا کروشل ٹائم ہے، ملیشیا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ایس سمٹ اور پھر بیرون ملک سے کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں، اور کچھ معاملات پاکستان کی معاشی صورتحال بھی ایسی ہے، اور جہاں پر خان صاحب نے جمعے کے روز ڈی چوک کے مقام پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، وہ ڈی چوک ایسا وہ سب کا ایک انٹری پوائنٹ ہے، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیکریٹریٹ، ہر طرح سے مفع کی بلڈنگز، اہم ترین عمارتیں اور پھر حساس اداروں کی بلڈنگز جو ہیں وہ اسی ڈی چوک سے انٹرنس ہے، اور وہاں پر خان صاحب نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ تو آج جو اہم ترین ملاقات ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب، ایک عام ٹائمنگ کے اوپر جا کر ملاقات ہوئی ہے کہ جب گنڈا پور صاحب انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گولی چلے گی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے، تو اس موقع پر علی امین گنڈا پور کو خان سے ملنے دیا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں ملنے گئے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور انقلاب کی بات کریں تو حکومت ڈیفینیٹلی کو روکتی کہ وہ خان سے ملیں گے، خان کو غصہ کرے گا اور ایک سپارک بڑھے گا اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آ جائیں گے اور ایک طبل جنگ بچ جائے گا اور ہمارے خلاف، تو یہ صورتحال۔ لیکن علی امین گنڈا پور کو ایک پیغام دے کر خان کے پاس جو ہے وہ بھیجا گیا کہ جناب یہ پیغام عمران خان کو پہنچا دیں۔ اب وہ پیغام کیا ہے اس ملاقات کے اندر، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلے جب 22 اگست کا جلسہ تھا، عمران خان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 22 اگست کا جلسہ جو ہے کینسل کر دیں۔ چیف جسٹس نے مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ سنایا ہوا تھا تو اس میں جو وہاں پر مذہبی تاثرات بڑے ہوئے تھے، تو آپ کے اس جلسے کے اندر کچھ مذہبی لوگ آ سکتے ہیں، مذہبی انتہا پسند آ سکتے ہیں اور کچھ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر کے ہم اسی روز آپ کو NOC پکڑا دیں گے اور آپ کو 8 سپٹمبر کو جلسہ کرنے دیں گے۔ خان کو سنجانی کے مقام پر جو ہے وہ جلسے کی اجازت دی گئی۔ پھر لاہور جلسہ ہوا کانا میں، شہر سے 26-30 کلومیٹر دور، خان کو جلسے کی اجازت دی گئی۔ اب عمران خان صاحب نے پنڈی میں لیاقت باغ میں جلسہ کرنا چاہا، اب ان کو ظاہر ہے لیاقت باغ میں تو جلسہ نہیں کرنے دیا جانا تھا۔ خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تمام NOC کی درخواستیں واپس لیں، آپ لاہور ہائی کورٹ سے پٹیشن واپس لیں، ہم اس پہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پنڈی کے اندر جو ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب بہت غصے میں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، یا لیفٹ دکھا کر رائٹ مارتے ہیں۔ اب دوبارہ سے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جو 4 اکتوبر کا آپ کا جو احتجاج ہے آپ اس کو ملتوی کر دیں، آپ آگے لے کر چلے جائیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ حکومت اس سب کے اندر ایک باریک واردات ڈال رہی ہے عمران خان سے یہ درخواست کر کے کہ آپ 4 اکتوبر والا احتجاج نہ کریں، کیونکہ اگر یہی ہفتہ بہت عام ہے، 5-6 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے، تو اگر عمران خان صاحب یا PTI ایسا کرتی ہے تو PTI کے جو اہم ترین لوگ ہیں، جو ان کا تھنک ٹینک ہے، یا جو عمران خان سوچ رہے ہیں وہ ایک ہفتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اگر ہم ٹریپ ہو گئے، اگر ہم نے احتجاج نہ کیا، اگر ہم نے حکومت کو لوز بال دے دی تو وہ چھکا مار دیں گے لوز بال کے اوپر، اور وہ اسی 4-5 دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنی واردات ڈال دیں گے، ملٹری کورٹس بن جائیں گی، سپریم کورٹ کی پاور ختم ہو جائے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آ جائیں گی، آئینی ترمیم بل جو ہے منظور ہو جائے گا، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ تو عمران خان صاحب 4 اکتوبر کا جو احتجاج ہے اس کو منسوخ نہیں کریں گے، اس کو ملتوی نہیں کریں گے۔ اب وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتی ہے، تو ہم یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ پیغام لے کر عمران خان کے پاس پہنچے ہیں، اور اسی وجہ سے بشرا بیوی کے اوپر تکالیف، ان کے سر کے بال کھینچے جاتے ہیں، پھر دوپٹہ اتارا جاتا ہے، ان کو 2-3 بجے رات کو جگا دیا جاتا ہے کہ خان کو ٹارچر کیا جائے، خان کو مینٹری طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے۔ لیکن نہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے، نہ بشرا بیوی ٹوٹ رہی ہیں۔ اب PTI جو ہے وہ اس نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کو ٹائم دیں گے تو پھر وہ وہی کام کریں گے جو ہم پہلے اپنے آپ کے ساتھ کروا چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ PTI اور عمران خان جو ہے وہ 4 اکتوبر کا احتجاج جو ڈی چوک پر ہونے جا رہا ہے اس کو ملتوی کرتے۔ اب یہ فائنل اوور کا کھیل ہے، لیٹس سی اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی ہے رکھنے والا نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔